سر مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائیں گے؟ اس لیے کہ آج بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ووٹ وغیرہ نہیں ڈالیں گے، وہ بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مولانا بھی اس اتحاد کا حصہ ہوں؟ جی، کل آپ کو معلوم ہے کہ حکومتی اتحاد کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے مولانا کے گھر تشریف لے گیا تھا۔ تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اسمبلی میں مولانا کی مسکراہٹ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ اچھا، یہ جو مسکراہٹیں ہیں سر، یہ عوام کے چہروں پہ کب آئیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی جو ریلیف عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ریلیف ملے گا، چیزیں نیچے جائیں گی، قیمتیں نیچے جائیں گی، وہ کتنا عرصہ عوام کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی، یہ کم از کم اس میں یہ جو کیلنڈر سال ہے 2024 کا، یعنی دسمبر تک جو ہے وہ ابھی جو فیصلے فوری طور پر کیے جائیں گے ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ 2018 سے 22 کی حکومت کا پاکستان کے قرضوں کو ڈبل کرنا ہے، یعنی 200% اضافہ کر کے وہ گئے ہیں۔ تو افراط زر کا ہم شکار ہیں اس وقت۔ وہ مہنگائی سے ایک فرق چیز ہے، لیکن ٹیکنیکلی افراط زر کا شکار ہے۔ تو حکومت کو، جو شہباز شریف صاحب بنانے انشاءاللہ جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو بینکوں سے قرضے لے کر حکومت کے اخراجات چلا رہے ہیں اس میں ایک ڈرامائی کمی کریں گے تو جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئے گی۔ وہ ایکسپیکٹیشنز روکنی ہے۔ اب ٹیکنیکلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ بھی سٹیبل ہے ڈالر کے مقابلے میں، تیل کی قیمتیں ابھی کچھ بڑھی ہیں لیکن اوور آل تیل کی قیمتوں میں بھی اس طرح کا کوئی ہوش ربا اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود پاکستان میں ہم جو مہنگائی دیکھ رہے ہیں وہ افراط زر کی وجہ سے، تو اگر وہ اسے کٹ کریں گے، اور جیسا کہ میری توقع ہے فوری طور پر کریں گے، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں اس سال کے آخر تک آنا شروع ہو جائیں گے، اور عوام کو مہنگائی میں اور کم از کم قیمتوں میں کمی نہیں تو بڑھنا بند ہو جائیں گے۔ خرم صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو گیا، قومی اسمبلی کا، وہاں پہ لوگوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اب آپ کی جماعت وہاں پہ اتحادی حکومت بھی بنانے جا رہی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ درست فیصلہ ہے حکومت بنانے کا؟ جی، میری جو سفارش تھی وہ فرق تھی الیکشن کے فوراً بعد۔ میری تو سفارش یہ تھی کہ میاں نواز شریف کو صدر بننا چاہیے اور پارٹی کو وفاق میں اپوزیشن میں جانا چاہیے، چاہے وہ سپورٹ کرنے کا انڈیا دے دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا ہے پارٹی کی طرف سے سوچ بچار کے بعد، تو اب ہم اسی کی بنیاد پر آگے چلیں گے۔ اور اب تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی جتنی صلاحیت انہیں اللہ نے دی ہے کہ وہ شہباز شریف کی جو وفاقی حکومت ہے، مریم نواز کی جو پنجاب کی حکومت ہے، ان میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ اس وقت جو کابینہ بنے گی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا نہیں بنیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے؟ کیونکہ مشکل فیصلے تو آپ کو کرنے پڑیں گے۔ جی، پیپلز پارٹی نے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اگرچہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں تو پوری وزارتوں کے ساتھ پورے تم تراک کی طرح موجود تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں کوشش کی جو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ غلبہ تو مل جائے پر ملبے سے جان بچ جائے، تو اسی پر وہ عمل پیرا ہے۔ لیکن یہاں بھی پیپلز پارٹی بھی بہت سارے ایسے لوگوں کی طرح ہے اور دوسرے ممالک کی طرح ہے جو یہ دیکھیں گے کہ کیا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان فوری طور پر کتنے سخت جو معاشی فیصلے کرنے ہیں وہ کر پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے عرصے میں یا اس سے کچھ دیر میں اگر معاشی استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے اور نظر آتا ہے کہ قیمتیں رک گئی ہیں اور گیس اور بجلی کے جو بل ہیں ان میں استحکام آ گیا ہے، تو پھر میرا یہ قیاس ہے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ بن جائے گی۔ اب سب صرف اس پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان معاشی استحکام حاصل کر پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن میری توقع ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں، اس کا میں نے کہا، ہم پوری محنت کریں گے اس حکومت کو کامیاب کرنے کی، اب جبکہ ہمارے پاس ایک پورا 5 سال کا مینڈیٹ بھی ہے۔ اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے، وہ ایک طرح سے غلبہ چاہتے ہیں لیکن غلبہ اپنے اوپر نہیں گرانا چاہتے۔ آپ بھی اپنی نشست ہار گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 16 ماہ کے دوران جس قسم کے فیصلے کیے گئے، مہنگائی بڑھی، اس کا آپ کو نقصان ہوا؟ جی، اوور آل ایک اثر تو پڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجموعی ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ جو سابق حکمران جماعت ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے نام سے موجود ہے،
اس کے ووٹ میں کوئی 8 لاکھ ووٹوں کی کمی ہے اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں 5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے 2018 کے مقابلے میں. تو لہذا یہاں انڈیویجول نشستوں پہ تو ضرور نقصان بھی ہوا ہے, گجرانوالہ ضلع میں بھی نقصان ہوا ہے, لیکن اوور آل جو پارٹی کی ووٹنگ سٹرینگتھ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, بلکہ اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا. ٹھیک. اچھا سر, میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ کچھ لوگوں کو ہروایا گیا ہے, وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے ان ریزلٹ سے, تو آپ کے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ جی تحفظات ہیں, لیکن وجہ یہ کہ میں ایک عمومی گفتگو میڈیا پر کروں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں انشاءاللہ شواہد مل جائیں گے تو پھر ہم قانون کا راستہ اپنائیں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو اتحادی حکومت اب بنے گی, اب پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ایک کردار تو ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا کردار بھی ہوگا, دیگر اتحادی بھی ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس میں وہ سپورٹ ملے گی؟ کچھ معاملات ایسے بھی ہوں گے جو پارلیمنٹ میں آئیں گے, ہو سکتا ہے وہاں پہ ووٹنگ وغیرہ بھی ہو, تو یہ جو کابینہ میں لوگ شامل نہیں ہو رہے, پر یہ ان معاملات میں اگر کوئی قانون سازی وغیرہ کرنی پڑی تو ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کی مکمل حمایت کی جائے گی؟ جی یقین دہانی کروائی گئی ہے, اور میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی صرف چند مہینے بعد, 3 مہینے بعد جو بجٹ کا سیزن آئے گا جون میں, وہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا حکومت کے لیے, کیونکہ اس میں پھر جو دیکھیے 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے پیپلز پارٹی. اس میں نمبر 1 پر نجکاری ہے کہ وہ ہمیشہ نجکاری کے مخالف رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ شاید پہلے جب کوئی باہر سے امداد آتی تھی تو وہ تحمل ہو سکتی تھی, لیکن اب ہر سال سینکڑوں ارب روپے کا نقصان جو ہے جس کا بالآخر بوجھ صارفین پر پڑتا ہے, وہ ہم پاکستان کی حکومت نہیں اٹھا سکتی. تو لہذا ان سب ایشوز کو, جو مشکل معاملات ہیں, ہمیں ہمارے پاس ان کی طرف سے جو ایک یقین دہانی تو موجود ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کو بڑی, جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹینس نیگوسیشنز ہر دفعہ کرنی پڑیں گی, تاکہ یہ جو کلیدی جو قانون سازی ہے جیسے بجٹ ہے اس میں حکومت کو کامیابی حاصل ہو.